بڑا اعلان ہو رہا ہے مبالغہ والا، اور فرمایا او یہودیوں کا دعویٰ تھا جنت ہمارے نام لگی، ہمارے ابا و اجداد کے الاٹ ہے، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، جنت صرف یہودیوں کے لیے خالص ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اعلان کرو، چیلنج کرو کہ او یہودیو آؤ۔ میں جو لفظ بول رہا ہوں اس کو سمجھنا، اس کی دو تفسیریں، ایک تفسیر یہ ہے چیلنج والی جو حضرت نے اختیار کی، مولانا حسین علی صاحب نے، مفتی عبدالشکور نے اس پہ بھی کیا اس کرنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چیلنج ہے مباہلہ، ایک عیسائیوں کو چیلنج تھا، ایک یہودیوں کو ہے، اور وہ کہتے تھے کہ جنت ہمارے نام ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر آؤ، ان کو اعلان کر دے، آؤ اللہ سے دعا مانگتی، تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو حق بات، اور ساتھ فرمایا جی مر جائیں گے کبھی میدان میں نہیں آئیں گے، اِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہاں پر بھی وہی انداز رکھا کہ لَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا۔ اب یہودی 5 منٹ کے لیے بھی آ جاتے نا تو لَن يَتَمَنَّوْهُ کی تکذیب کے لیے کافی تھا، اتنی دھڑلے سے کہا جائے انہوں نے آنا کوئی نہیں، بلا ان کو، نہیں آئیں گے، واہ آئی نہیں۔ گمن تو کلر سیدہ تک پہنچ آیا تھا، یہ بالکل ہی بے ایمانی ہے، آئی نہیں۔ انور اکاڑوی آیا تو تھا نا، پھر کنڈی لگا کے بیٹھ گئی، لیکن آیا اپنے گھر تھا، آگے نہیں آیا، ایک جیسے آئے ہی نہیں۔ واہ، فرمایا کل ان کانت لکم الدار الاخرہ، فرما دیجئے اگر ہے بقول شما واسطے تمہارے الدار الاخرہ، گھر پچھلا، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالص من دون الناس، سوا اور لوگوں کے، یہ تمہاری ساری نشستیں الاٹ ہیں، جنت تمہارے نام ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، پس تمنا کرو موت کی۔ مطلب کیا ہے؟ آؤ میدان میں، تمنا بمانا دعا کرنا، کہ دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے جو سچا ہے، جھوٹا ہے سچا ہے، اور جو مبالغے کا طریقہ ہے، بھلئی ان کنتم صادقین بھلئی یتمنوہ ابدا، ہرگز نہیں تمنا کریں گے مرنے کی کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے کہ آگے کیا ان کے ہاتھوں نے، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو بھی، ظالمین۔ دوسری تفسیر، یہ تفسیر آپ کے پاس لکھی ہے، یہ کدھر ہے؟ اس پر حاشیہ ہوگا، کل ان کانت لکم پہ، اچھا چلو خالصتاً بھی پڑھو ذرا کیا لکھا ہے۔ ہاں یہ ابن عباس کا حوالہ ہے، لو تمنى اليہود الموت لماتوا، اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو مر جاتے۔ یہ ابن عباس کا قول بھی اسی پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ چیلنج مبالغہ ہے، یہ کیا ہے؟ چیلنج مبالغہ۔ اور آگے فرماتے ہیں بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
لو ان اليہود تمنوا الموت، اگر یہودی موت کی تمنا کرتے مر جاتے، وَلَا رَأَوْا مَقَاعِدَهُم مِّنَ النَّارِ، اور تم انہیں آگ کے ٹھکانے بھی دکھائے جاتے، وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رَسُولَ اللَّهِ، لفظ ہیں جو نہیں ہے او بھائی، لو خرج الذین یباہلون رسول اللہ لرجعوا، تو جو پیغمبر کے ساتھ مباہلہ کرتے ایسے لوٹتے، نہ اہل ہوتا نہ مال ہوتا، تباہ برباد ہو جاتے۔ تو کل چیلنج مباہلہ ہے یا نہیں؟ یہ اسی پہ لکھا ہے کہ کل یہ کیا ہے؟ چیلنج مباہلہ۔ مفتی صاحب اس پہ لگے رہے، جی نہیں یہ ویسے پیشن گوئی کی جا رہی ہے، مبالغہ نہیں ہے۔ عجیب آدمی کا دماغ خراب ہو تو اسی لیے یہ ابن جریر کی عبارت ابن عباس سے اس حوالوں کا مقصد جو مولانا نے بات کی ہے کہ یہ مبالغہ ہے، تو یہ اسی کا ماخذ یہاں لکھا ہوا ہے۔ قل ان کانت لکم ہو گیا، بَلَتَجِدَنَّهُمْ دلیل پر کذب دعویٰ، فرمایا مبالے میں نہیں آئیں گے کیونکہ پتہ بے ایمان ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ جو یہودر ہے مولوی ہیں بے ایمان، اور ادھر دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے بھی ہیں، یہ بھی دعویٰ ہے کہ جنت ہمارے نام الاٹ بھی ہے، یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے بزرگ سفارش کر کے چھڑا بھی لیں گے۔ سب دعووں کے باوجود تو پھر مرتے کیوں نہیں؟ مرنے کے لیے دل کیوں نہیں چاہتا؟ پھر تو مرنا چاہیے تاکہ ساری سعادتیں ملیں، لیکن ہم بڑے بے ایمان ہیں، مرنے کو جی ان کا نہیں چاہتا، اندر سے سمجھتے ہیں کہ پلیت ہے۔ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، البتہ ضرور بے ضرور پائے گے آپ سب سے زیادہ حریص، احرص الناس سب لوگوں سے زیادہ حریص، علی حیات مریدنیوں شریدنیوں والی زندگی، علی حیات خاص قسم کی زندگی،